السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبر نامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ملک میں سیاحت کے شعبے کے فروغ کے لیے خصوصی سیاحتی زونز قائم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی موجودہ اشتعال انگیز پالیسیوں پر نظر ثانی کرے جن سے جنوبی ایشیا کے امن و سلامتی کو خطرات لاحق ہیں۔ پاکستان نے ثالثی عدالت کی طرف سے اعلان کردہ ضمنی فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے، جس میں پاکستان کے اس موقف کی توثیق کی گئی ہے کہ سنتاس معاہدہ بدستور فعال ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا ہے کہ حکومت پائیدار اقتصادی ترقی کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ محرم الحرام کے لیے جامع سیکیورٹی منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ضلع راجوری میں 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ غزہ پر آج اسرائیلی فوج کے حملوں میں مزید 48 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ آج پارلیمانی نظام کا عالمی دن منایا گیا۔ جنوبی کوریا میں آج ایشین یوتھ گرلز نیٹ بال چیمپئن شپ کے ایک میچ میں پاکستان نے جاپان کو 39 کے مقابلے میں 79 گول سے ہرا دیا۔ اور قومی ہنگامی امدادی ادارے کے چیئرمین نے کہا ہے کہ اس سال پاکستان میں مانسون میں معمول سے زیادہ بارشوں کا امکان ہے۔ خلاصہ آپ نے سنا۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کو ہدایت کی ہے کہ وہ ملک میں سیاحت کے فروغ کے لیے فوری عملی اقدامات کرے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ سیاحت کے فروغ کے لیے خصوصی سیاحتی زون بنائے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی سیاحوں کی پاکستان کے سیاحتی مقامات پر آمد و رفت آسان بنانے کے لیے سرکاری اور نجی شعبے مل کر کام کریں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ایک ٹورزم برانڈ کے طور پر بیرون ملک متعارف کروایا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اندرون ملک سیاحت اور ملکی سیاحوں کی تفریحی مقامات پر آمد کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاحتی شعبے میں طویل مدتی سرمایہ کاری کے لیے مناسب منصوبہ بندی کی جائے۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان قدرتی وسائل اور لازوال مناظر فطرت سے مالا مال ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے شعبہ سیاحت میں زر مبادلہ کمانے کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ ساہیوال سے تعلق رکھنے والے آزاد منتخب رکن قومی اسمبلی چودھری عثمان علی نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے انہیں پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہونے پر مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ چودھری عثمان علی نے حکومت کی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار کیا اور آئندہ مالی سال کے بجٹ کی منظوری پر وزیر اعظم کو مبارکباد دی۔ ملاقات میں متعلقہ حلقے کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی موجودہ اشتعال انگیز اور گمراہ کن پالیسیوں پر نظر ثانی کرے جو جنوبی ایشیا میں امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں انسٹی ٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے قیام کے 52 سال مکمل ہونے کے موقع پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے حالیہ بھارتی جارحیت کا فوری طور پر منہ توڑ جواب دیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان سنتوس معاہدے کے تحت اپنے حقوق اور استحقاق کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے اور وہ بھارت کی جانب سے اس کے تنگ نظری پر مبنی جغرافیائی سیاسی مقاصد کے حصول میں پانی کو ہتھیار بنانے کی کوششوں کو سختی سے مسترد کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی جانب سے معاہدے کو معطل کرنے کا غیر قانونی اور یک طرفہ اقدام بلا جواز ہے اور پاکستان عالمی قوانین اور معاہدوں کی شقوں کی بھارتی خلاف ورزیوں کو اجاگر کرنے کے لیے تمام متعلقہ بین الاقوامی اور قانونی فورمز کو متحرک کرتا رہے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان اپنے 24 کروڑ عوام کو بھارتی آبی دہشت گردی کے ذریعے ہرگز یرغمال بنانے نہیں دے گا۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان بھارت سمیت اپنے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ پرامن اور تعاون پر مبنی تعلقات کے لیے پرعزم ہے اور ہم عزت اور وقار کی بنیاد پر امن پر یقین رکھتے ہیں۔ پاکستان نے ثالثی عدالت کی طرف سے اعلان کردہ ضمنی فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے، جس میں پاکستان کے اس موقف کی توثیق کی گئی ہے کہ سنتاس معاہدہ بدستور درست اور فعال ہے اور بھارت کو اس حوالے سے کسی یک طرفہ کارروائی کا کوئی حق نہیں ہے۔ دفتر خارجہ نے آج ایک بیان میں فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ کشن گنگا اور رتلے پن بجلی منصوبے پر پاک بھارت تنازع کی سماعت کرنے والی ثالثی عدالت نے گزشتہ جمعے کو اعلان کردہ ایک ضمنی فیصلے میں قرار دیا
کہ یہ عدالتی اختیار اپنی جگہ موجود ہے اور اس حوالے سے کارروائی کو بروقت مؤثر اور منصفانہ انداز میں آگے بڑھانا اس کی ذمہ داری ہے۔ ثالثی عدالت نے اس ضمنی فیصلے کا اعلان بھارت کی طرف سے سینتاس معاہدے کی یک طرفہ اور غیر قانونی معطلی کے تناظر میں کیا۔ دفتر خارجہ نے بھارت پر زور دیا کہ وہ فوری طور پر سینتاس معاہدے کو معمول کے مطابق بحال کرے اور اس حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت نے آج ختم ہونے والے مالی سال میں ترقی کی رفتار برقرار رکھی۔ وزارت نے معاشی منظرنامے کے بارے میں اپنی ماہانہ رپورٹ میں کہا کہ مجموعی ملکی پیداوار میں 2.68% اضافہ ہوا ہے، جبکہ مہنگائی میں مسلسل کمی آئی ہے۔ وزارت خزانہ نے ٹیکس نظام کی ہم آہنگی، توانائی کی قیمتوں کے تعین اور نجکاری پر مبنی ادارہ جاتی اصلاحات کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ ہمیں آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ترقی کے لیے فنڈز کی فراہمی کے بارے میں چوتھی بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کے لیے اسپین کے شہر سیول روانہ ہو گئے ہیں، جو کل سے شروع ہو رہی ہے۔ کانفرنس میں مختلف ملکوں کے رہنماؤں، پالیسی سازوں اور ترقیاتی ماہرین کی بڑی تعداد شریک ہوگی۔ شرکاء ترقی پذیر اور ابھرتی ہوئی معیشتوں کے لیے جدید اور پائیدار مالیاتی حکمت عملی کی تیاری اور پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول کو تیز کرنے کی کوششوں پر غور کریں گے۔ وزیر خزانہ اپنے دورے کے دوران کانفرنس میں شرکت کے علاوہ کئی اہم عالمی شخصیات سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ حکومت پائیدار اقتصادی ترقی کے ایجنڈے پر عمل درآمد کر رہی ہے۔ تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے اطہر رسول کی اس رپورٹ میں۔ آج لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ حکومت اڑان پاکستان پروگرام کے تحت سال 2035 تک پاکستان کو $1 ٹریلین معیشت بنانے کے ہدف کے لیے کوشاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ترقیاتی ماڈل برآمدات میں اضافے کے ذریعے ترقی کی منزل کو پانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو خدمات کی فراہمی میں سول سروینٹس کا اہم کردار ہے اور ملک کی ترقی کے لیے ان کی مؤثر تربیت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہتر نظم و نسق اور شفافیت یقینی بنانے کے لیے بھی بیوروکریسی کا کلیدی کردار ہوتا ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ گڈ گورننس پر عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے ذمہ دار اور متحرک بیوروکریسی کے ذریعے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ محرم الحرام کے موقع پر جامع سیکیورٹی پلان تیار کیا گیا ہے، شرپسند عناصر پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے اور نگرانی کو مزید بہتر بنایا گیا ہے۔ یہ بات انہوں نے G6 اسلام آباد میں مرکزی امام بارگاہ کا دورہ کرتے ہوئے کہی، جہاں انہوں نے سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے واضح کیا کہ بزدل دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانے کے لیے سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور تمام صوبوں میں ان کی درخواست پر فوج کی تعیناتی کی منظوری دی جا چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوج صوبوں میں سول انتظامیہ کی مدد کے لیے موجود رہے گی۔ ریلوے کے وزیر محمد حنیف عباسی نے ریلوے افسران کی طرف سے لگژری سیلونز کے استعمال پر پابندی عائد کرتے ہوئے انہیں صرف عوام کے لیے مختص کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان آج لاہور میں ایک اجلاس کے دوران کیا گیا، جس میں کئی اہم امور زیر بحث آئے۔ وفاقی وزیر نے حکام کو ریلوے اسٹیشنز پر جاری ترقیاتی منصوبوں کو 31 دسمبر تک مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ امور عامہ کے وزیر رانا مبشر اقبال نے آج لاہور میں نیلم روڈ منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا۔ یہ LDA سٹی کو پائن ایونیو سے ملانے والے جنوبی کوریڈور کا ایک اہم حصہ ہے۔ 13.8 کلومیٹر طویل سڑک 2 مرحلوں میں مکمل کی جائے گی، جس میں جانگ باغ روڈ پر 3 لین کا انڈر پاس بھی شامل ہے۔ اس منصوبے پر 6 ارب 93 کروڑ روپے لاگت آئے گی، جس کا مقصد ٹریفک کی روانی اور رابطے بہتر بنانا ہے۔ ایتھوپیا کے خصوصی نمائندے اور سفیر ڈاکٹر جمال بکر عبداللہ نے سیکریٹری دفاع محمد علی سے ملاقات کی اور دو طرفہ کثیر جہتی تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں موجودہ دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا گیا اور انہیں مزید مضبوط بنانے کے باہمی عزم کا اظہار کیا گیا۔ ڈاکٹر جمال بکر نے سیکریٹری دفاع کو وزیر اعظم ڈاکٹر ابی احمد کی قیادت میں ایتھوپیا میں ہونے والی اہم اصلاحات کے بارے میں بتایا۔ سفیر نے اسلام آباد میں ایتھوپیا کے سفارت خانے کے قیام اور پاکستان میں ایتھوپیا کی ایئر لائنز کی پروازوں کے آغاز کے باعث دو طرفہ تعلقات میں بہتری کی رفتار کو اجاگر کیا۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کے ایک اعلیٰ سطح کے وفد نے پاکستان حج مشن مکہ مکرمہ کا دورہ کیا اور اس سال حج کی شاندار تکمیل پر پاکستانی مشن کو مبارکباد پیش کی۔ وفد نے پاکستانی حجاج کرام کے لیے کیے گئے مثالی انتظامات اور خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں قابل تقلید قرار دیا۔ ڈائریکٹر جنرل حج جدہ عبد الوہاب سومرو
اور دیگر حکام نے وفد کا پرتپاک استقبال کیا۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے عہدیداران نے اس امر پر زور دیا کہ حج 2026 کے لیے بھی اسی جذبہ خدمت، باہمی ہم آہنگی اور ٹیم ورک کے ساتھ کام جاری رکھا جائے گا تاکہ عازمین حج کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے کہا ہے کہ آپریشنل تیاری جدید دور کی جنگ میں فتح کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج PAF وار کالج انسٹیٹیوٹ کراچی میں مہمان خصوصی کے طور پر ایئر وار کورس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے پاک فضائیہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور جدید ٹیکنالوجیز کو تیزی سے مربوط بنانے میں ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی قیادت کو سراہا، جنہوں نے پاکستان کی آپریشنل تیاری میں نمایاں اضافہ کیا ہے اور خطے کے دفاعی منظرنامے کو دوبارہ درست کر دیا ہے۔ ایڈمرل نوید اشرف نے کہا کہ سطح سمندر پر، زیر سمندر اور فضا سمیت تیاری کے تمام شعبوں میں پاک بحریہ کی جنگی استعداد کار میں نمایاں بہتری آئی ہے، جس نے اسے زیادہ متحرک اور طاقتور بحری قوت بنا دیا ہے۔ مستحکم قومی دفاع کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے انہوں نے اسٹریٹجک مقاصد کے حصول کے لیے مسلح افواج کے درمیان تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے پاک فضائیہ کے ساتھ مزید متواتر اور مربوط مشترکہ آپریشنل مشقوں کے آغاز کا اعلان کیا، جس کا مقصد دونوں سروسز کے درمیان ہم آہنگی اور باہمی تعاون کو مزید تقویت دینا ہے۔ پاک بحریہ کے سربراہ نے عصر حاضر کے تنازعات میں تکنیکی جدت کے اہم کردار پر بھی روشنی ڈالی۔ خودکار فضائی نظام کی بڑھتی ہوئی اہمیت کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک اور پاکستان میری ٹائم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کے درمیان اسٹریٹجک تعاون پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ اس اشتراک سے خودکار نظام کو مقامی سطح پر مزید بہتر بنانے، ٹیکنالوجی کے شعبے میں پاکستان کی خود انحصاری بڑھانے اور دفاعی شعبے میں آپریشنل کارکردگی بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ مہمان خصوصی نے ادارے کے تعلیمی اور پیشہ ورانہ معیار کی بھی تعریف کی اور جدید جنگی طریقہ کار میں درپیش چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے مستقبل کی فوجی قیادت تیار کرنے کے لیے اس کے کردار کو سراہا۔ اس سے قبل ان کی آمد پر صدر ایئر وار کالج انسٹیٹیوٹ ایئر وائس مارشل راشد حبیب نے ایڈمرل نوید اشرف کا استقبال کیا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ویانا میں اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے کامران اختر صنعتی ترقیاتی بورڈ کے 53ویں اجلاس کے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ پاکستان کو پہلی بار اس اہم عہدے کے لیے منتخب ہونے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کی صنعتی ترقی کی تنظیم کے ڈائریکٹر جنرل نے کامران اختر کو مبارکباد دیتے ہوئے تنظیم کے لیے پاکستان کے عزم اور کاوشوں کو سراہا۔ کامران اختر نے اپنے بیان میں اقوام متحدہ کے صنعتی ترقیاتی تنظیم کے تمام رکن ملکوں کے اعتماد پر ان کا شکریہ ادا کیا اور بالخصوص ترقی پذیر ملکوں، کم ترقی یافتہ ملکوں اور چھوٹے جزائر پر مشتمل ترقی پذیر ملکوں کے لیے تنظیم کے کردار کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اظہار دیا۔ ان کا انتخاب اقوام متحدہ کی صنعتی ترقیاتی تنظیم کے رکن ملکوں کے پاکستان پر اعتماد کا مظہر ہے۔ ویانا کی تمام بین الاقوامی تنظیموں کی طرح پاکستان نے یونیڈو میں اپنے فعال سفارتی کردار کو برقرار رکھا ہے اور تنظیم کے بنیادی مینڈیٹ کے لیے پرعزم ہے جو جامع اور پائیدار صنعتی ترقی ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ پاکستان کا تنظیم کے ساتھ کام کرنے کا وسیع تجربہ ہے، جس میں 35 کروڑ یورو سے زائد مالیت کے کئی جاری اور مجوزہ منصوبے شامل ہیں۔ یونیڈو نے پاکستان کے ٹیکسٹائل، لیدر، ماہی پروری، تحفظ خوراک، موسمیاتی لائحہ عمل اور قابل تجدید توانائی کے شعبوں میں مدد کی ہے۔ پائیدار اور رافعیت جیسے منصوبوں نے بھی غربت کے خاتمے، ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنے اور دیہی کمیونٹیز کی پائیدار ترقی میں مدد کی ہے۔ پاکستان اس سال متعدد شعبوں میں کئی منصوبے شروع کرنے کے ساتھ یونیڈو کے ساتھ اپنے کنٹری پارٹنرشپ پروگرام کا ایک نیا سلسلہ شروع کرنے کی توقع رکھتا ہے۔ پاکستان میں ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم نے خطے میں حالیہ کشیدگی کے دوران پاکستان کی طرف سے ایران کی بھرپور اور غیر متزلزل حمایت اور اظہار یکجہتی کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے ایک نجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تمام برادر ملکوں میں پاکستان نے سب سے زیادہ نمایاں کردار ادا کیا ہے اور ایرانی عوام اس حمایت و تعاون کا تہہ دل سے احترام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی حکومت، عوام اور ذرائع ابلاغ نے مشکل وقت میں ہمارا بھرپور ساتھ دیا۔ ایرانی سفیر نے کہا کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سمیت تمام بین الاقوامی فورمز پر بھی ایران کی مکمل حمایت کی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ضلع راجوری میں 2 نوجوانوں کو شہید اور 1 کو گرفتار کر لیا۔
کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نوجوانوں کو ضلع کے علاقے کیری میں محاصرے اور تلاشی کی ایک بڑی کارروائی کے دوران شہید کیا گیا۔ بھارتی فوج نے ضلع پلوامہ کے علاقے پامپور میں جیل میں نظر بند حریت کارکن محمد مقبول وانی کے گھر پر چھاپا مارا۔ کارروائی کے دوران اہل خانہ کو ہراساں کیا گیا، قیمتی سامان اور ڈیجیٹل آلات ضبط اور گھریلو سامان کی توڑ پھوڑ کی گئی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت اور مقبوضہ جموں و کشمیر میں اختلاف رائے کو بے رحمی سے دبانے اور عالمی سطح پر خود کو جمہوریت کے علمبردار کے طور پر پیش کرنے پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی مذمت کی ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ بیرون ملک دہشت گردی کے خلاف نریندر مودی کی بیان بازی ان کی حکومت کی جانب سے مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری ریاستی دہشت گردی، بلا جواز گرفتاریوں اور جبری گمشدگیوں کے بالکل برعکس ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری اس دوہرے معیار کو مسترد کرتے ہیں اور اپنی آزادی کے حصول کے لیے پرعزم ہیں۔ بھارت کے قومی تحقیقاتی ادارے کے ذریعے پہلگام واقعے کی تحقیقات نے سنگین شکوک و شبہات پیدا کر دیے ہیں۔ اس واقعے کے بعد 22 اپریل سے 8 مئی کے درمیان بھارت میں کشمیریوں اور مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے لیے 184 حملے رپورٹ ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے آج الصبح غزہ کے علاقے دیر البلح میں الاقصی شہداء ہسپتال پر حملے میں کم از کم 48 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اکتوبر 2023 سے غزہ پر اسرائیلی جنگ میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 56,500 ہو گئی ہے اور 1,33,000 سے زائد فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ سوڈان میں سونے کی ایک کان منہدم ہونے سے کم از کم 11 کارکن ہلاک ہو گئے ہیں۔ سوڈان کی معدنی وسائل کی کمپنی نے بتایا کہ واقعے میں 7 کارکن زخمی بھی ہوئے۔ آج پارلیمانی نظام کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن 1889 میں اس تاریخ کی نشاندہی کرتا ہے جب بین الپارلیمانی یونین کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اس سال دن کا موضوع ہے صنفی مساوات کے حصول کے لیے عملی اقدامات۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ ریڈیو خبرنامے میں اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ آئیے سنتے ہیں حمیرہ رانا سے۔ آج جنوبی کوریا میں ایشین یوتھ گرلز نیٹ بال چیمپئن شپ میں پاکستان نے جاپان کو 39 کے مقابلے میں 79 گول سے ہرا دیا۔ چیمپئن شپ میں پاکستان کی یہ مسلسل چوتھی کامیابی ہے۔ پاکستان نیٹ بال فیڈریشن کے چیئرمین مدثر آرائیں، صدر سمیم ملک اور سیکرٹری جنرل محمد ریاض نے جاپان کے خلاف واضح کامیابی پر پاکستانی ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ پاکستان ٹورنامنٹ میں پول بی میں ہے اور اپنا اگلا میچ کل مالدیپ کے خلاف کھیلے گا۔ اب پاکستان 8 پوائنٹس کے ساتھ پول بی میں سر فہرست ہے۔ چیمپئن شپ میں 11 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ پاکستان 5 لیگ میچ کھیلے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے مردوں کی ریڈ بال ٹیم کے لیے اظہر محمود کو قائم مقام ہیڈ کوچ مقرر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پی سی بی کے اعلامیے کے مطابق وہ اپنے موجودہ معاہدے کے اختتام تک یہ ذمہ داریاں ادا کرتے رہیں گے۔ اس عرصے کے دوران پاکستان 2 ٹیسٹ سیریز کھیلے گا۔ پی سی بی نے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ اظہر محمود کی قیادت ٹیم کی ریڈ بال کرکٹ میں کارکردگی بہتر بنانے میں کردار ادا کرے گی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا سکلز ڈیولپمنٹ کیمپ کا تیسرا اور آخری مرحلہ آج نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور میں شروع ہوا۔ کیمپ میں 17 کھلاڑی شرکت کر رہے ہیں جو کوچز کی نگرانی میں فیلڈنگ اور فٹنس پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ کیمپ جمعے کے روز ختم ہوگا۔ اور پاکستان نے 32ویں ایشین جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کے لیے 11 جونیئر اسکواش کھلاڑیوں کا دستہ بھیجا ہے جو کل جنوبی کوریا کے شہر کمچیون میں شروع ہوگی۔ مختلف کیٹیگریز میں مرد اور خواتین اسکواش کھلاڑی عمر کی مختلف کیٹیگریز مقابلوں میں حصہ لیں گے۔ چیمپئن شپ ہفتے تک جاری رہے گی۔ یہ تو تھی کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب کچھ خبریں سنتے ہیں تجارت سے متعلق۔ معاشی محاذ پر ایک مثبت پیش رفت کے طور پر پاکستان بلومبرگ انٹیلیجنس کی جانب سے تازہ ترین تجزیے کے مطابق خود مختار کریڈٹ رسک کے حوالے سے سب سے بہتر منڈی کے طور پر ابھرا ہے۔ وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر کہا کہ معاشی استحکام، ڈھانچہ جاتی اصلاحات اور عالمی مالیاتی فنڈ سے کامیاب روابط سے گزشتہ ایک سال میں عالمی سطح پر دیوالیہ ہونے کے خطرے میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی، جو سرمایہ کار کے بڑھتے ہوئے اعتماد اور بہتر مالیاتی ساکھ کی علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلومبرگ انٹیلیجنس کی جانب سے جاری تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق
خود مختار دیوالیہ خطرے کے حوالے سے پاکستان عالمی سطح پر انتہائی بہتر معیشت کے طور پر کھڑا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 1248 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,25,627 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 1,144 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 773 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج ورلڈ کام ٹیلی کام کی سب سے زیادہ 139 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 481 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 297 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 152 میں کمی، جبکہ 32 کمپنیوں کے قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ PIA ہولڈنگ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 1,469 روپے 73 پیسے کا اضافہ، جبکہ رفان میز پروڈکٹس کے حصص کی قیمتوں میں 45 روپے 66 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 283 روپے 60 پیسے اور قیمت فروخت 284 روپے 10 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 388 روپے 97 پیسے اور 389 روپے 65 پیسے، یورو 332 روپے 25 پیسے اور 332 روپے 83 پیسے، سعودی ریال 75 روپے 62 پیسے اور 75 روپے 75 پیسے، UAE درہم 77 روپے 76 پیسے اور 77 روپے 90 پیسے، جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 96 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپے 97 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 3,02,40 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 3,31,420 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 1,57,131 میٹرک ٹن برآمدی اور 1,74,289 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ یہ تھیں کچھ اہم تجارتی خبریں، اور اب پیش ہیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ مزاحیہ اداکار نور محمد چارلی کی 42ویں برسی آج منائی گئی۔ وہ چارلی چیپلن کے بڑے پرستار تھے۔ انہوں نے چارلی کی مخصوص چال اور مونچھوں والا مکمل انداز اپنایا۔ 1932 میں BR اوبرائے کی ہدایت کاری میں بنائی گئی فلم پاک دامن رقاصہ میں ان کا بے مثال کردار بابا چارلی متعارف کرایا گیا، جو بہت جلد ان کی قومی پہچان بن گیا۔ انہوں نے چاند تارا اور غزل جیسی متعدد مزاحیہ فلموں میں کام کیا، جن میں اس وقت کے مشہور اداکار شامل تھے۔ بر صغیر کی تقسیم کے بعد نور محمد چارلی پاکستان منتقل ہو گئے اور 1960 میں بھارت واپسی سے پہلے انہوں نے متعدد فلمیں بنائیں۔ وہ 1983 میں آج کے روز انتقال کر گئے تھے۔ عید الاضحیٰ پر ریلیز ہونے والی رومانوی مزاحیہ فلم لو گرو شاندار کاروبار کر رہی ہے۔ فلم کو مقامی اور عالمی ناظرین دونوں کی جانب سے سراہا جا رہا ہے۔ سال میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی فلم بن رہی ہے۔ لو گرو ملک بھر کے 60 سے زیادہ سینماؤں کی زینت بنی ہوئی ہے، جہاں لوگوں کی بڑی تعداد فلم کو دیکھنے کے لیے آ رہی ہے۔ فلم لندن میں فلمائی گئی ہے، جس میں ہمایوں سعید اور ماہرہ خان مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ لو گرو کی ڈائریکشن ممتاز فلم ساز ندیم بیگ نے دی ہے، جبکہ اسے واسع چودھری نے تحریر کیا ہے۔ فلم سازوں کے مطابق لو گرو کو ناظرین کی جانب سے بھرپور رسپانس مل رہا ہے اور فلم کی کامیابی لالی ووڈ سینما کی بحالی کے لیے ایک مثبت علامت ہے۔ یہ تو تھی انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ یونیورسٹی آف ٹیکساس آرلنگٹن کے سائنسدانوں نے ایک ایسا انزائم دریافت کیا ہے جو مدافعتی خلیوں کی کارکردگی کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ مدافعتی خلیوں کی کارکردگی میں اضافہ دل کی بیماریوں، ذیابیطس اور کینسر سمیت مختلف بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تحقیق کاروں کے مطابق اس انزائم میں ایسے کیمیائی اجزاء شامل ہوتے ہیں جو بیماریوں کے خلاف خلیوں کی مدافعتی کارکردگی میں حیرت انگیز اضافہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سائنسدانوں نے NOS نامی ایک دوسرا انزائم بھی دریافت کیا ہے جو بیماریوں کے خلاف پہلے انزائم سے بھی زیادہ بہتر کارکردگی دکھاتے ہوئے لاکھوں افراد کو بیماریوں سے بچانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جاپان نے تیسرا ماحولیاتی نگرانی سیٹلائٹ کامیابی سے لانچ کر دیا ہے۔ راکٹ جس کے ساتھ سیٹلائٹ منسلک تھی S2A راکٹ نظام ہے، جو جاپان کا جانا پہچانا راکٹ نظام ہے، اور یہ اس کی 50ویں اور آخری پرواز تھی۔ اس کے بعد اسے نئے H3 راکٹ سے تبدیل کر دیا جائے گا۔ اسے جاپان کے تنگیشیما اسپیس سینٹر سے روانہ کیا گیا۔ اس راکٹ کے ساتھ ایک مخصوص سیٹلائٹ منسلک ہے جو گرین ہاؤس گیسز اور واٹر سائیکل کو نگرانی میں رکھے گا۔ روانگی کے بعد تقریباً 16 منٹ بعد سیٹلائٹ کو مقررہ مدار میں
کامیابی سے چھوڑا گیا۔ یہ اہم گیسوں کی نگرانی کرے گا اور سمندر کی سطح کے درجہ حرارت، بارش اور تباہی سے پہلے الارم کے لیے ڈیٹا فراہم کرے گا۔ قومی ہنگامی امدادی ادارے کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ متعلقہ حکام کی جانب سے جاری کی گئی حفاظتی ہدایات اور احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد کریں تاکہ ممکنہ خطرات کو کم سے کم کیا جا سکے۔ انہوں نے جاری موسم برسات کی صورتحال میں اپنے پیغام میں خبردار کیا کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے رواں مونسون میں پاکستان میں اوسط درجے سے زیادہ بارشوں کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیشگی تیاری اور بروقت انتباہ خطرات میں مؤثر طور پر کمی لانے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ NDMA کے چیئرمین نے کہا کہ شدید بارشیں اور تیزی سے پگھلتے ہوئے گلیشیئرز شمالی علاقوں کے دریاؤں اور ندی نالوں میں شدید سیلابی صورتحال کا باعث بن سکتے ہیں۔ انعام حیدر ملک نے سیاحوں کو انتباہ جاری کیا ہے کہ مانسون میں دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اچانک تیزی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، لہٰذا وہ اس حوالے سے انتہائی محتاط رہیں۔ انہوں نے شہریوں کو خاص طور پر خبردار کیا کہ وہ مانسون کے دوران آبی گزرگاہوں، دریاؤں اور ندی نالوں سے دور رہیں۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات اولا مرتضیٰ سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب ہے اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کی توقع ہے۔ تاہم کشمیر، بالائی پنجاب، خطہ پٹوار، اسلام آباد اور بالائی اور وسطی خیبر پختونخوا میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش ہو سکتی ہے۔ اس دوران بعض مقامات پر موسلادھار بارش کی بھی توقع۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت دالبندی میں 45، دادو، موہنجو سبی، چلاس میں 43، جبکہ بکر اور بہاولپور میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد میں 35، مری میں 24، لاہور میں 36، کراچی میں 34، پشاور میں 38، کوئٹہ میں 39، مظفر آباد میں 38، گلگت میں 39، اسکردو میں 32، سری نگر میں 35، جموں میں 32، لیہ میں 26، پلوامہ میں 35، اننت ناگ میں 34 اور شوپیاں میں 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب، اسلام آباد، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، سندھ میں کہیں کہیں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ چند مقامات پر تیز اور موسلادھار بارش کی بھی توقع۔ سب سے زیادہ بارش پنجاب اٹک میں 34 ملی میٹر، اسلام آباد ایئرپورٹ میں 15، مری میں 8، سیالکوٹ سٹی میں 1، خیبر پختونخوا کاکول میں 26، کالام میں 18، معلوم جبہ میں 9، سیدو شریف میں 4، پٹن میں 3، پشاور سٹی اور بالاکوٹ میں 2، کشمیر کوٹلی میں 14، مظفر آباد ایئرپورٹ پہ 14، مظفر آباد سٹی میں 11، راولا کوٹ میں 6، سندھ مٹھی میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے عام خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ وزیر اعظم نے ملک میں سیاحت کے شعبے کے فروغ کے لیے خصوصی سیاحتی زونز قائم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی موجودہ اشتعال انگیز پالیسیوں پر نظر ثانی کرے جس سے جنوبی ایشیا کے امن و سلامتی کو خطرات لاحق ہیں۔ پاکستان نے ثالثی عدالت کی طرف سے اعلان کردہ ضمنی فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے جس میں پاکستان کے اس موقف کی توثیق کی گئی ہے کہ سندھ طاس معاہدہ بدستور فعال ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا ہے کہ حکومت پائیدار اقتصادی ترقی کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ محرم الحرام کے لیے جامع سیکیورٹی منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ضلع راجوری میں 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ غزہ پر آج اسرائیلی فوج کے حملوں میں مزید 48 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اور قومی ہنگامی امدادی ادارے کے چیئرمین نے کہا ہے کہ اس سال پاکستان میں مانسون میں معمول سے زیادہ بارشوں کا امکان ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عادل افتخار، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید جیلانی، مدیر ہوم ڈیسک کنول شمیم، مدیر فورن ڈیسک طارق محمود اعوان، نیوز پروڈیوسر عبدالحمید ملک، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔
اس کے ساتھ ہی حمیرہ رانا اور نعیم زبیری اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔